في
ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا ثم دنا ثم دنا فتدلى فقال قاب قوسين أو أدنى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ایک حدیث مبارک سنے پھر اس کے بعد روشن کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درود شریف پڑھنے پر ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے. جب وہ فرشتہ سمندر کے اندر غوطہ لگاتا ہے تو غوطہ لگا کر اس کے پر جب گیلے ہو جاتے ہیں تو وہ ان پروں کو باہر نکل کر جب وہ جاگتا ہے تو اس کے ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے. تو جتنے فرشتے بھی پیدا ہوتے ہیں اس درود شریف پڑھنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. یہ ساری زندگی ہم لوگوں کی گزر گئی اور گزر رہی ہے. زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہمارے اندر عشق مصطفیٰ آ جائے اور اس کا کوئی مقصد نہیں. آدمی چاہے ساری زندگی اللہ اللہ کرتا رہے اگر اس کا ایمان نہ جاگا حضور کی محبت اس کے سینے میں نہ جاتی اس کی ساری زندگی کا کوئی مقصد نہیں. اپنے آپ کو حضور کی محبت کے اندر اس طرح کر لے کہ پتہ چلے کہ واقعی یہاں کوئی عاشق رسول لوگ بیٹھے ہیں. میں نے اب نعرہ لگانا ہے من سب نبیًا فاقتلوہ، تو اس کے بعد ایسے نکلے کہ پتہ چلے کہ واقعی حضور کو ماننے والے میں سچے عاشق ہیں. من سب نبیًا اپنی جان لگائے پتہ چلے کہ حضور کے سچے عاشق ماننے والے اللہ کی عزت کی قسم میری جتنی جان ہے جتنی آواز ہے یہ رسول اللہ پر قربان ہو جائے. یہی ہمارا ایک مشن ہے اور کچھ نہیں. ساری زندگی اگر انسان رسول اللہ کے لیے نہیں بولا حضور کے لیے اس نے کوئی بات نہیں کی تو اس کی ساری زندگی کا مقصد ہی حضور ہے. اپنی جان کا حضور لگائے پتہ چلے کہ واقعی کوئی حضور کے عاشق ہے. لبیک کے صداؤں کو بلند کرنے والے ہیں ہمارے مجاہد ملت علامہ مولانا خاتم حسین رضوی. آپ فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ نعرہ اس لیے لگایا جاتا تھا کہ پہلی مرتبہ آپ کی نعرہ لگائے تو پتہ چلے یا رسول اللہ میں یہاں حاضر ہوں. دوسری مرتبہ نعرہ لگائے تو پتہ چلے یا رسول اللہ میں قیامت کے دن حاضر ہوں. تو تیسری مرتبہ نعرہ لگائے تو جنت میں
سب بھی میرے ساتھ مل جاؤ. یہ قرآن کہتا ہے کہ ہم مصطفیٰ کے ذکر کو ہم بلند کر رہے ہیں اور ہم مصطفیٰ پر درود و سلام کر رہے ہیں. آؤ تم سب بھی مل کر مصطفیٰ پر درود و سلام کریں. اب ایک آواز میں ایسا نعرہ لگے تو پھر اس کے بعد میں تقریر کو شروع کروں گا. مجھے بھی بالکل نظر ہے کہ میں نے تقریر کرنی ہے. اگر آپ نے نعرہ نہ لگایا تو پھر تقریر بڑی سلو ہلکی سی پتہ چلے کہ میں واقعی ہوں کہ مجھے سننے کے لیے جو لوگ بیٹھے ہیں ان کا ذوق بھی ہے, ان کے اندر جوش بھی ہے, ان کے اندر عشق بھی ہے, حضور کی محبت بھی ہے, حضور کے لیے وفا بھی ہے. یہ لوگ واقعی حضور کے لیے اپنی جان بھی دے سکتے ہیں, حضور کے لیے اپنی آوازیں قربان کر سکتے ہیں. ذہن میں رکھیں, اللہ کی سچی قسم, جو شخص حضور کے لیے اپنی آواز بلند کرے, میرا ایمان ہے, میرا یقین ہے, اس شخص کو کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں لگتی. کیوں کہ اس کے پیپڑے, اس کا دل, اس کا جگر, اس کا لولو, ایک ایک قطرہ خون کا حضور کے لیے جب بڑھتا ہے, بولتا ہے, تو اس کے اندر اللہ شفا عطا کر دیتا ہے. یہ ذہن میں رکھے, اللہ کی عزت کی قسم, کہ ہم جہاں آج موجود ہیں, اگلے سال ہم یہاں موجود ہوں یا نہ ہوں, بہت سے لوگ جن کو ہم اپنے اندر دیکھتے تھے آج ہم میں نہیں ہیں. کچھ لوگ تو عمر کے لحاظ سے چلے گئے, کچھ لوگ ویسے ہی چلے گئے. یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہر آدمی نے 60 سال زندگی بسر کرنی ہے. تو پتہ ہی نہیں ہے آدمی کو کہ اس کی کل صبح ہونی ہے کہ نہیں ہونی, اگلا سال اس کو ملنا ہے کہ نہیں ملنا. لیکن اپنی زندگی میں اپنی رات ایسی گزار کر کہ پتہ چلے کہ تمہاری زندگی کیا حقیقت ہے, کہ پتہ چلے کہ واقعی ہم نے اگر نماز پڑھی ہے تو ایسے کرو, اور نیکی کا کام کرنا ہے تو ایسے کرو کہ یہ میرا زندگی کا آخری کام ہے. ایسا عمل کرو کہ واقعی تمہاری روح سے دیکھے, تم خود اس کو دیکھو اور تم اس کے اوپر سکون ہو کہ واقعی میں نے یہ جو کام کیا ہے تو میں نے یہ کام واقعی حضور کے لیے کیا ہے. اس کے اندر جذبہ ہو. آپ یہاں پر موجود ہیں, اس مسجد کو چلانے والی جو انتظامیہ ہے, جو لوگ ہیں, جو خرچہ دیتے ہیں, جو چندہ دیتے ہیں, جو نماز پڑھتے ہیں, جو یہاں پر آتے ہیں, ویسے جذبے سے آئے تو ان کو پتہ چلے. مجھے نہ ہو کہ مسجد میں چندہ دیتے ہیں اس لیے نہیں دیتے, یہ جذبہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہماری حاضری ہو جائے. یہ ہو, ایسا جذبہ رکھے. اب میں نے آج پڑھی تھی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب آوازیں بلند, زور شور, پیار و محبت کے ساتھ, ہدیۃ توفۃ عقیدۃ نصرانۃ محبۃ عاجزۃ, حضور کی بارگاہ میں ہدیۃ توفۃ درود و سلام علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدقه الرسول النبي الأمين الكريم. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا کہ ان قریب اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر کھڑا فرما دے گا. سامعین محترم، نہایت واجب احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں کا اپنے قدر حسن کا ندیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر قسم کی تعریف اس پروردگار کے لیے جو تمام جہاں کا رب العالمین ہے، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، ہم سب کا مشکل کشا ہے، عبادت کے لائق، سجدوں کے لائق وہی ذات ہے جو لا الہ الا ہو ہے. اور تو ذرات سے زیادہ، بارش کے قطرات سے زیادہ، آسمان کے ستاروں سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ، اللہ رب العزت کی جتنی خدائی ہے ساری کی ساری خدائی سے زیادہ ساکِ مرسل، نور مجسد، محبوب کی بھیا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر درود و سلام. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی مجلس، آج کا پروگرام، آج کی محفل، آج کا بیان، آج کا خطاب اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ گناہگار کے لیے اور آپ سب کے لیے اور ہمارے ماں باپ کے لیے، ہمارے اساتذہ کرام کے لیے ذریعہ نجات بنائے. میرا سنانا اور آپ کا سننا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شکر قبول عطا فرمائے. آپ سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے اس میں جو آیت کریمہ کی تلاوت سنی ہے، یہ 15واں سپارہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 ہے، 79. پہلے تھوڑا سا موضوع کو سمجھ لیتے پھر میں نے آگے موضوع کو شروع کرنا ہے. آج یہ جو سورج ہے نا، سورج بات تو پہلے آپ کو سمجھنا ہے پھر میں نے آگے موضوع لے کر چلنا ہے. یہ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں میل دور ہے. کروڑوں میل دور ہے. کروڑوں میل دور ہونے کے بھی باوجود جون کے مہینے میں کوئی آدمی اس کی دھوپ برداشت نہیں کر سکتا. یہ کروڑوں میل دور ہے. جون جولائی کا مہینہ ہو، کسی آدمی کو کہا جائے کہ تو 12 یا 1 بجے دھوپ کے اندر کھڑا ہو جا، تو وہ اس کی تپش برداشت نہیں کر سکتا. یہ کروڑوں میل دور ہے. بخاری کے اندر روایت ہے کہ یہ سورج قیامت کے دن 7 بجے پر ہوگا. بات کو سمجھے یا مدلل دلائل کے بات سنتے ہیں. بڑی تحقیق کے ساتھ، چھوٹے علوم کے ساتھ اس کا بڑا بھی کیا تو انہوں نے کہا یہ 9 کروڑ کتنے لاکھ کتنے میل دور ہے. جو آج جو سائنسی علوم کے مطابق اس کا لگا، لیکن پھر بھی اللہ کا اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے کہ کتنا دور ہے. اس کی کچھ برداشت نہیں ہوتی. احادیث میں آتا ہے، بخاری کے اندر ہے کہ یہ 100 پر ہوگا اور 100 نیزے پر ہوگا. آپ اندازہ کریں. اور احادیث میں اور قرآن کے اندر ہے کہ ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. اب اندازہ کریں آپ کا 24 گھنٹے کا دن ہے، 24 گھنٹے میں بھی 12 گھنٹے جو ہے وہ دن کے آتے ہیں اور 12 گھنٹے رات کے آتے ہیں. تو قرآن کے اندر ہے کہ وہ ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. یہاں تک تو آپ کو سمجھ آئے. اب آگے سنیں. احادیث میں ہے کہ لوگ ننگے بدن
جسم کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، ننگے بدن ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کے اندر، القاریۃ والقاریۃ وما ادراک ما القاریۃ، کھڑکھڑا دینے والی، تمہیں کیا معلوم ہو کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ یا قرآن سن رہے ہیں، رب فرماتا ہے کہ وہ کیا ہے کہ جس دن پہاڑ گھومتی ہوئی روح کی طرح اڑ جائے گا۔ اس کو میں نے تھوڑا سا سمجھے، آج سب سے مضبوط طاقتور مشینیں لگائی جائے تو وہ پہاڑ کو نہیں کاٹتی، وہ مشینوں کی بس ہو جاتی ہے، وہ اپنی جتنے مرضی کٹر چلائیں، ہیمر چلائیں، اس کے اندر ڈرل چلائیں، کئی کئی مشینیں چلتی ہیں، پہاڑ وہاں مضبوط ہے، پہاڑ نہیں کاٹا جاتا۔ قرآن کہتا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، اس دن پہاڑ گوندی ہوئی روح جس کو پینڈا لگتا ہے نا، وہ روح وہ خود بخود اڑ جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے اس دن پہاڑ گوندی ہوئی روح کی طرح اڑ جائیں گے۔ وہ کیسا دن ہوگا؟ گوندی ہوئی روح کے۔ اب اس میں قرآن کہتا ہے اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، اس دن زمین پورے طرح ہرا دی جائے گی۔ یہ قرآن ہے، اسی عام کتاب کی بات ہے۔ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، اس دن زمین پوری طرح ہرا دی جائے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اس انسان بولے گا زمین آج تمہیں کیا ہوا ہے؟ آج یہ زمین ہے، اس کو جو کچھ مرضی کرے، گناہ میں چلے، کوئی لام سے چلے، کوئی سجدہ کرے، کوئی جوا کھیلے، کوئی زنا کرتا ہے، کوئی شراب پیتا ہے، کوئی عقل میں چلتا ہے، کوئی موٹر سائیکل میں ریڈنگ کرتے ہیں، کوئی کاروں میں تیزی سے گاڑی چلاتے ہیں، کوئی جمپے مارتے ہیں۔ یہ زمین کچھ نہیں کہتی، کچھ نہیں کہتی، لیکن اس دن زمین پوری طرح ہلا دی جائے گی۔ وقال الانسان ما لها، اور انسان کہتا ہے زمین تجھے کیا ہوا ہے؟ تجھے کیا ہوا ہے؟ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین ساری خبریں بیان کرے گی۔ یہ آدمی سجدہ کیا کرتا تھا، یہ آدمی جوا کیا کرتا تھا، یہ وہ ساری خبریں بیان کرے گی۔ کون کون آدمی کیا کیا کرتا تھا؟ آج تو آدمی کہتا تھا کہ نہ مجھے زمین دیکھ لی ہے، نہ آسمان دیکھ رہا ہے، نہ کوئی دیکھ رہا ہے، نہ مجھے کیا پتا کوئی کون دیکھ رہا ہے۔ لیکن اس سے زمین جو کچھ دیکھ رہی ہے وہ خبر بیان کرے۔ قرآن کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین بول بول کر گواہی دے گی، خبریں دے گی، بتائے گی، بیان کرے گی، بتائے گی بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے تیرے رب نے اس کو حکم دیا ہے کہ بتا، آج ہر ایک چیز کو بتا۔ وہ اس میں بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ تیرے رب نے اس کو حکم دیا ہے، وہ اللہ کے حکم سے بولے گی۔ اور اس کے بعد فرمایا اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، پھر قبریں پھٹ جائیں گی۔ سب آدم علیہ السلام سے لے کر آخری شخص قبریں پھٹیں گی اور قبروں میں سے لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اب آپ بخاری بھی ہے، مسلم بھی ہے، سیاستہ ہے، مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر 269، حدیث نمبر 5476، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، مطلق دلیل کے ساتھ آپ باتیں سن رہے ہیں قرآن اور حدیث میں سے۔ حضور فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ، فرمایا کہ میں تمام امت کا سردار ہوں گا۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میری قبر کھولی جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے 70,000 فرشتوں کو بھیجے گا، اور جنت میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنتی چھپا کر بھیجے گا، اور اپنے ہاتھوں سے حضور کو جبہ پہنایا جائے گا۔
سب سے پہلے حضور کی قبر کھولی جائے گی، 70,000 فرشتے ہوں گے اور سب رنگ کا جبہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور کو پہنائے گا، اور حضور براق کے اوپر سواری کے اوپر سوار ہوں گے، اور سوار ہو کر حضور کو بھی دنیا سے روز محشر قیامت کے میدان کی طرف لے جایا جائے گا، اور اس کے بعد بھی ساری قبریں کھولی جائیں گی، سب لوگ اٹھیں گے۔ قیامت کے دن جب لوگ قبروں میں سے باہر آئیں گے تو لوگ اتنے پریشان ہوں گے، واویلا ڈالیں گے، کیوں؟ یہ پہاڑ ٹوٹی ٹوٹی طرح ہوں گے، یہ چاند گھٹنے کا ستارے زمین پر گر جائیں گے، آسمان زمین پر آ کر گرے گا، زمین توڑ پھوڑ دی جائے گی، سمندر میں آگ لگ جائے گی، ایسی قیامت برپا ہو جائے گی کہ لوگ واویلا ڈالیں گے۔ آج کوئی ذرا سا زلزلہ آ جائے نا، 2004 میں ہماری زندگی میں 2004-5 میں زلزلہ آیا تھا، وہ تھا 9.0 کچھ، دنیا آج تک وہ زلزلہ یاد کرتی ہے، 9.0 کچھ تھا، تو پورے مکان بلڈنگیں کو زمین کے اوپر چلی گئی، وہ ذرا سا زلزلہ تھا، جس وقت زمین سب توڑ پھوڑ دی جائے اور آسمان زمین پر آ کر گر پڑے گا، اور جس وقت سمندر میں آگ لگ جائے گی، یہ ستارے بڑے بڑے جو ستارے جو آسمان کے ساتھ فرشتوں کی طرح لگے ہوئے زمین کے اوپر آ کر گر پڑیں گے، آسمان پھٹ جائے گا کہ زمین کے اوپر آ کر گر پڑے گا، لوگ روئیں گے، واویلا ڈالیں گے، لوگ کسی کامل مرشد کی تلاش کریں گے، کوئی کامل مرشد مل جائے۔ حدیث میں آتا ہے انبیاء کی زبان پر ایک وظیفہ جاری ہوگا، رب نفسی مولا مجھے بچا۔ اب اندازہ کریں، میں کسی عام آدمی کی بات نہیں کر رہا ہوں، رب نفسی مولا مجھے بچا، یہ آدم علیہ السلام کہیں گے، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، جتنے بھی دانیال علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء ہیں، سب کی زبان پر ایک ہی لفظ ہوگا، رب نفسی مولا مجھے بچا۔ یہ انبیاء کی زبان پر لفظ ہوں گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری زبان پر وظیفہ ہوگا، رب امتی مولا میری امت کو بچا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جتنی بڑی بات میں نے آپ کو سنائی ہے کہ وہ سبحان اللہ نہیں ہے، زور سے یہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہوں نے فرمایا ہر نبی، ہر شخص، ہر کوئی یہی کہے گا، رب نفسی مولا مجھے بچا، میں کہوں گا رب امتی مولا میری امت کو بچا۔ قیامت کے دن کہا کہ نہ ماں باپ بیٹے کے کام آئیں گے، نہ بیٹا ماں باپ کے کام آئے گا، اور نہ بیوی خاوند کے کام آئے گی، نہ خاوند بیوی کے کام آئے گی، نہ بہن بھائی کام آئیں گے، نہ یار دوست یہ سنگتیں کام آئیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یہاں تک حدیث میں ہے کہ ماں دودھ پیتے بچے کو پھینک دے گی، کہے گی کہ مولا اس کو جہنم میں پھینک، آج تو مجھے بچا لے۔ اب اندازہ کریں کیسا وقت ہوگا، کیسا وقت ہوگا کہ لوگ اور ماں باپ سے بیٹے بھاگیں گے، بچے بھاگیں گے، رشتے دار بھاگیں گے، یار دوست بھاگیں گے، میاں بیوی ایک دوسرے کو چھوڑ دیں گے۔ کہا تو اسی بات کہے گا نا، بیٹا کہے گا ماں باپ سے ایک نیکی، کوئی ایک، اب آپ پتھر کو اٹھا کر سائڈ پہ کریں 10 نیکی ہے، آپ مجھے مانتے نہیں، کرتے نہیں، بیٹھ کر پانی پینا، سیدھے ہاتھ میں پانی پینا، دیکھ کر پینا، بسم اللہ کرتے کر پینا، پڑھ کے پینا، سانس میں پینا، پی کر الحمدللہ کہنا، 6 کو 10 بار ہے، آپ لوگ اس بات کو نہیں کرتے۔ اس دن ایک نیکی
ہر چیز کو چھوڑتے ہیں، ان کو پیسہ دیتے ہیں، تعلیم کرواتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اس دن کو رات بیٹا ایک نیکی مانگے گا نہ تو ماں باپ نہیں دیتے۔ قرآن کہتا ہے 30واں سپارہ سورۃ عبسہ آیت نمبر 33 34 35 36 یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، وَصَاحِبِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ آج تو ہے نا کہ آپ کو فکر ہے کہ جلدی سے ہم اپنے بیوی بچوں کے گھر میں چلے جائیں۔ آج تو فکر ہے کہ ان کے ٹائم کی پیار ختم ہو، سیری کھائیں اور گھروں میں جائیں، بیوی بچوں میں جائیں۔ اس دن قرآن کہتا ہے کہ 30واں سپارہ سورۃ عبسہ آیت نمبر 34 35 36 کہ اپنے بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ سے بھاگے گا، بیوی بچوں سے اولاد سے بھاگے گا۔ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام مشکوٰۃ شریف کی حدیث نمبر 4 صفحہ نمبر 171 بخاری شریف کے اندر 5000 حدیث نمبر 5990 سارے حوالے آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 188 حدیث نمبر 5321 حضرت انس رضی اللہ عنہ بخاری مسلم سیاستہ کے اندر 300 سال تک لوگ روتے رہے۔ 300 سال۔ آج تو 30 منٹ میں 30 سیکنڈ ہی برداشت نہیں کرتی۔ 30 سیکنڈ کسی کو تکلیف ہونا تو اتنا مسئلہ ہوتا اس کے لیے کہ اس کو کہتے ہیں کہ صبر کرو بھی ٹیکشن لگا اس کا اثر ہو جائے گا، آدھے گھنٹے کے بعد انہیں سکون ہو جائے گا، وہ کہتے ہیں اسے برداشت نہیں ہوتا۔ 300 سال تک لوگ روئیں گے، اس قدر روئیں گے کہ کانوں تک پسینے کے طریقے ہو، اس قدر لوگ روئیں گے۔ فرمایا کہ لوگ روئیں گے کہ کاش کوئی آج اللہ کی بارگاہ میں جا کر ہمارا حساب کتاب شروع کروا دے۔ یہ تو بات کی بات ہے، جنت مل رہی ہے، جہنم مل رہی ہے، یہ تو بات کی بات ہے۔ پہلے لوگ 300 انس فرماتے ہیں، بخاری مسلم یہ سیاستہ مسئلہ ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 188 حدیث نمبر 5321 حضرت انس فرماتی ہے کہ لوگ اس قدر ہوئیں گے کہ آپ کے دن اور اس قدر فکر مند ہوں گے کہ کوئی ایسا ہے کہ کاش اللہ کی بارگاہ میں جا کر کہتے ہیں ہمارا حساب کتاب شروع ہو جائے۔ کوئی ہے ایسا؟ لوگ روئیں گے۔ فرمایا کہ لوگ اتنے غمزدہ ہوں گے۔ پہلے جو لانے لگا تھا بخاری کی کتاب آپ کو کھول کر دکھانا، وہ پرنٹ کیے ہوئے پیپر تھے، وہ آپ کو میں آپ کے ہاتھوں میں پڑھا تھا، پڑھتے اس کو بنانے لگا تھا تو وہ آپ خود پڑھتے، لوگ سب جمع ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس آئے، سب لوگ۔ یہ حدیث پوری مکمل دلیل کے ساتھ آپ سن رہے ہیں۔ جتنے لوگ ہیں جائیں گے اور جا کر کہیں گے کہ آپ نے سب کے باپ ہے، اللہ نے سب سے پہلے آپ کو بنایا اور اپنے ہاتھوں سے بنایا، پھر اپنی روح ہوگی، پھر فرشتوں سے سجدہ کروایا، پھر آپ کو جنت میں داخل کیا۔ اتنے انعامات ہیں آپ کے اوپر، تو آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جائیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں اس لائق نہیں، آج تو خود مجھے اپنی جان کی فکر ہے۔ یہ آپ سیاستہ سنیں مکمل دلیل کے ساتھ۔ آدم علیہ السلام کہیں گے کہ آج خود مجھے اپنی جان کی فکر ہے، تم کسی اور کو تلاش کرو، کسی اور کے پاس جاؤ، میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا۔ آج تو مجھ کو خود فکر ہے کہ کہیں اللہ مجھ سے پوچھ لے کہ آدم میں نے تجھے یہ دانہ کھانے سے منع کیا تھا، تم نے وہ دانہ کھا لیا تھا، آج کہیں اس چیز کا مجھ سے حساب نہ اللہ مانگ لے۔ مجھے آج خود فکر ہے، تم جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ۔ لوگ سب جمع ہو کر نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے کہ اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، آپ نے 1450 سال پر پائی، 900 سال اللہ کی تبلیغ کی، نوح نے جی اللہ کا لقب دیا، آپ اللہ سے سفارش کریں گے۔ تو آپ کہیں گے کہ نہیں،
آج تو بہت مجھے ڈر ہے، میں نے اپنے بیٹے کے لیے جو سفارش کی تھی کہ اللہ مجھ سے وہ نہ پوچھ لے، اب میں نہیں کہہ سکتا، میں نہیں کہہ سکتا، تم آگے جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ اب آپ تھوڑی سی یہاں پر بات کو میں سمجھ لیں، ابراہیم وہ نبی ہے جنہوں نے اپنی جان اللہ کے لیے دی، نارے نمرود کے اچھا لگائی۔ قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے جب نمرود نے کہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو، وہ آپ کو پھینک دو، تو آپ نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنی جان دی۔ اگر اللہ نے اولاد کی زمائش کی تو اسماعیل علیہ السلام کی گھر پر چھری چلا دی، اگر مال کے ٹوٹل کی زمائش ہوئی تو قرآن کہتا ہے کہ فَأَتَمَّهُنَّ، آپ نے ہر ایک وفا کی وفاداری کے ساتھ وعدہ پورا کر دیا۔ آپ نے خلت کا مقابلہ خلیل اللہ ہے، ساری قوم جائے گی، آپ اللہ کے خلیل اللہ ہیں، یہ ہم دوست ہیں۔ آج اللہ سے کہیں کہ ہماری سفارش کرے کہ حساب کتاب شروع ہو جائے، حضور کو ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ میں اس لائق نہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں اور جا کر میں تمہاری سفارش کر دوں۔ کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، لوگ سارے روتے ہوئے واقعہ ڈالتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے کہ آپ تو کلیم اللہ ہیں، اللہ سے برائے راست باتیں کیا کرتے تھے، آپ کو اپنی ہر بات اللہ سے منوا لیا کرتے تھے، آپ نے اللہ سے اپنی قوم کو منصوبہ دے کر دیا، فروغ کے ظلم سے نجات دی، پکے پکائے کھانے، دریائے نیل کے اندر رسے بنے، ہر چیز آپ نے اپنی قوم کو لے کر دی۔ آپ اللہ کے کلیم اللہ ہیں، اللہ کے پاس جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں اتنی طاقت نہیں کرتا، یہ میں آپ کو وہ نبی بتا رہا ہوں جو کل لوگوں کی آپ میں سچ ہے۔ 1,24,000 نبی اور رسولوں میں یہ 5 سب سے افضل ہیں، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ سب انبیاء میں افضل ہیں، باقی سب انبیاء کا درجہ اس سے کم ہے۔ یہ 5 کی بات سب کہیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، سب لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے کہ عیسیٰ اللہ نے آپ کو بغیر باپ کے پیدا کیا اور آپ نے بچپن میں ماں کی گود میں کلام کیا، آپ کے اوپر کتاب نازل ہوئی، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اللہ نے آپ کو بڑے بڑے معجزات عطا کیے، آپ نے مردوں کو جان ڈالی، پتھروں کے اندر جان ڈالی، آپ نے بیمار کو تندرست کر دیا، نبی نے کو آنکھیں عطا کر دی، مادر ذات کوئی بیماری میں برس میں مبتلا ہو آپ اس کو ہاتھ میں لگاتے شفا یاب ہو جاتا۔ آپ کو روح اللہ کا لقب ملا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جائیں، ہماری سفارش کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام کریں گے میں اس لائق نہیں، میں اس لائق نہیں۔ اب آپ بتاتا کریں اتنے جلیل القدر انبیاء تھر تھر کانپنے کے تو عام کسی آدمی کی کیا بات ہے، عام آدمی کی کوئی بات ہے، یعنی تو یہ وہ 5 ہے جو سب انبیاء سے آ رہا ہے۔ وہ کہیں گے کہ آپ آگے جائیں حضور کے پاس، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ وہ ایک ذات ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر سکتی ہے۔ سب لوگ جتنے آدم علیہ السلام سے لے کر آخر شخص جو دنیا میں آئے گا وہ سب حضور کی بارگاہ میں جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے یہاں فرمایا آج میں عبادت ان کی، آج میں پڑھا ان کی۔ دنیا میں تو طرح طرح کی بکواس کرتا ہے کہ کوئی یہ نہیں کر سکتا، دیکھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، اختیار نہیں ہے، بات کچھ نہیں، دنیا میں تو بڑی باتیں کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا دنیا میں مان، نبی کو دنیا کو سچے دل سے مان تو قیامت میں بھی تیرے لیے کام آئے گی۔ تو کہا کہ سب جب حضور کے پاس جائیں گے کہیں گے حضور ہمارے اللہ کے آگے سفارش کریں۔ حضور فرماتے ہیں
جب مجھے کہا جائے گا کہ سفارش کرو، حضور فرمائیں گے کہ ہاں اللہ نے مجھے یہ عزت دیا، یہ مجھے اجازت ہے۔ اور یہ اپنے ذہن کو کھولے کو صاف کریں، یہ اجازت قیامت کے دن نہیں ملی، یہ دنیا میں ہی حضور کو اجازت دی ہے۔ یہ حضور کو اللہ نے دنیا میں اجازت دی ہے تو ہم منبر پر بیٹھ کر بیان کر رہے ہیں۔ حضور نے 1400 سال پہلے بتایا صحابہ سے، صحابہ سارے لوگ میرے بیٹے کے طرف جمع ہو گئے، میں ہی ہوں جو سفارش کرنے والا ہوں۔ قیامت کے دن وہ لوگ کرتے ہیں کہ حضور کو قیامت کے دن سفارش کی اجازت ملے گی، نہیں لینے دیں۔ حضور نے پہلے سے بتایا اور سارے لوگ بیان کرتے ہیں کہ حضور قیامت کے دن سب سے پہلے سفارش کرنے والے، سب سے پہلے سفارش کرنے والے حضور ہوں گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں سفارش کروں گا۔ اللہ فرمائے گا کس کو عزت ہے جو میری اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ حضور کی بات ہو کیا آپ آیت کرسی پڑھتے ہیں؟ من ذا الذی یشفع عنده، کون ہے جو میری اجازت کے بغیر سفارش کرے، میری اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ تو اللہ نے حضور کو عزت دیا ہے، حضور سفارش کرے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں اس وقت 6 قسم کی سفارش کروں گا۔ اس وقت یہ نہیں صرف 6 سفارش تو پتہ نہیں کتنی ہو گئی، لیکن مختصر سے وقت میں مختصر نہیں سن سکتے ہیں۔ یہ مشتاشی کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 209 جو فرماتے ہیں 6 قسم کی سفارش کروں گا۔ سب سے پہلی سفارش حضور فرمائیں گے مولا سب کا حساب کتاب شروع کر دے۔ پہلی بات یہ شفاعت یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، کافروں کے لیے، منافقوں کے لیے، سب کے لیے ہوگی کہ مولا جلدی سے کا حساب کتاب شروع کر دے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں کہوں گا تو وہی اسی وقت میزان کا ترازو کرے گا، وہ صراط کا گھر بنے گا، ہر چیز جنت دوزخ یہ وہ سب کچھ ہر ایک سیکنڈ میں سب کچھ اسی وقت تیار ہو جائے گا۔ مولا کا حساب کتاب سب لوگ اس وقت تھوڑے سے سکون میں آئے، شکر ہے اللہ کا حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ پہلا شفاعت، سے کہتے ہیں شفاعت کبریٰ، سب سے بڑی، سب کے لیے شفاعت ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں دوسری شفاعت، میری یہ شفاعت میں کروں گا، سفارش اللہ کے آگے میری شفاعت ہوگی کہ جو لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، میں کہوں گا کہ مولا ان کو جہنم سے ہٹا جنت کی راہ پہ ڈال۔ سبحان اللہ۔ حضور کا ایسا ہے ان کو جہنم کی راہ سے ہٹا جنت کی طرف چلا دے، جنت کی طرف چلا دیا جائے گا۔ تیسری مرتبہ جو فرماتے ہیں جو جہنم کے کنارے پہنچ چکے ہوں، جو جہنم کے کنارے پہنچ چکے ہوں گے، میں کہوں گا کہ مولا ان کو جہنم کے کنارے سے ہٹا جنت میں داخل کر۔ حضور فرماتے ہیں کہ ان کو اللہ فرمائے گا کہ رک جا، ان کو خودی جو جہنم کی طرف جا رہے ہیں وہ جنت کی طرف بھیج، اور جو جہنم کے کنارے پر پہنچ چکے تھے ان کو جہنم کے کنارے سے چھڑا اور جنت کی طرف۔ کیوں؟ کہیں یہ نہ لوگ کہیں لوگوں میں بحث کا شروع ہو جائے، مناظرے کا شروع ہو جائے کہ لوگ کہیں کہ اللہ کو رحم آ گیا، ہماری شاید کوئی نیکی کام والے لوگ کہتے ہیں آج کل کہ میری کوئی شاید کوئی نیکی ہوگی وہ کام آ گئی ہے، دنیا میں کہتے ہیں۔ اس وقت میں لوگ یہ نہ کہیں کہ شاید ہماری کوئی نیکی نہ کام آ گئی ہو، اللہ کو رحم آ گیا ہو، اللہ کو ترس آ گیا ہو، اللہ نے کہا نہیں میں خود جا اور ان کو جہنم سے ہٹا اور جنت کی طرف خود لے کر جا، تاکہ ان کو پتہ چلے
ایک کو جہنم کے راستے سے کس نے چھڑایا اور کس نے جہنم سے کنارے سے؟ حضور فرماتے ہیں میں ان کو چلاؤں گا، آ کر میں پھر سجدے میں چلا جاؤں گا۔ حدیث میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں سجدے میں چلا جاؤں گا، رب فرماتے ہیں ارفع رأسک، مصطفیٰ نے چہرے کو اٹھا، اپنا چہرہ اٹھا، محبوب اپنا مکھڑا دکھا، چہرہ دکھا، ارفع رأسک، اپنے سر کو اٹھائے۔ حضور نے بولا میری امت کو بخش دے، میری امت کو معاف کر دے۔ حضور رب فرمایا کہ محبوب جا، تو جہنم میں لوگ جا چکے ہیں جس کے سینے میں جو کے درانے کے بعد برابر بھی ایمان ہے۔ حدیث میں تو کیا لکھا ہوا ہے؟ لوگ جو جہنم میں ہوں گے ان کے ماتھے، ہاتھ، ان کے پاؤں، یہ ہاتھ، یہ چہرہ، یہ سر، یہ نہیں چلے گا، باقی جسم چل رہا ہوگا۔ کیوں؟ کہ وہ لوگ وضو کرتے تھے، جو وضو میں چیزیں فرض ہیں وہ جہنم اس کو نہیں جلائے گی۔ پتہ کیا چلا؟ نمازی بھی جہنم میں ہوگا، بڑے بڑے عالم بھی جہنم میں ہوں گے، بڑے بڑے مسلم بھی جہنم میں ہوں گے، بڑے بڑے سخی بھی، بڑے بڑے شہید بھی جنہوں نے دکھاوے کے کام کیے ہوں گے وہ دوزخ میں جہنم میں ہوں گے۔ رب کہے گا محبوب جا، جس کے سینے میں جو برابر ایمان ہے اس کو ایمان جنت میں لے جا۔ حضور فرماتے ہیں میں جاؤں گا جنت میں لے جا، جنت کے لیے نکالوں گا، جنت میں لے جاؤں گا، آ کر پھر سجدے میں رب فرمایا ارفع رأسک، شفع و شفع، اے محبوب اپنے سر کو اٹھاؤ، آج آپ کی سفارش ہے، آپ جس کے لیے شفاعت کریں گے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ حضور کہے کہ مولا میری امت کو بخش دے، میری امت کو معاف کر دے، مولا میری امت کو بخش دے۔ رب فرمائے گا کہ محبوب جا، جس کے سینے میں ادنا ایک رائی کے برابر ایمان ہے، رائی سے کہتے ہیں جس کے وہ ٹکڑے نہ ہو سکے اسے رائی کہتے ہیں۔ رائی کبھی صبح کی روشنی کسی روشن رات سے نکلے اور اس میں جو ذرے اڑے ہوتے ہیں وہ رائی کے برابر ہوتے ہیں۔ جس کے سینے میں رائی کے برابر بھی ایمان ہے اس کو بھی دوزخ میں سے نکال اور جنت میں لے جا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں جاؤں گا، اس کو نکالوں گا اور جنت کی طرف لے جاؤں گا۔ حتیٰ کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں آپ نے ایسے اسائی یا واسطہ رب کا مقام محمودہ کہ وہ روز محشر کے دن بہت بڑی اسٹیج ہوگی، اسٹیج کے اوپر اللہ کا عرش ہوگا، عرش کے اوپر اللہ کی کرسی ہوگی اور کرسی کی دائیں جانب سیدھے ہاتھ کی طرف کہا کہ ایک بہت عالیشان کرسی ہوگی، اس کا کرسی کا نام ہے مقام محمود۔ حضور فرماتے ہیں تو اس پر بیٹھوں گا نہیں، سجدے میں جاؤں گا۔ اللہ کہے گا مصطفیٰ کرسی پر بیٹھ، چہرے کو اٹھا۔ رب کہے گا مصطفیٰ اٹھ، چہرے کو اٹھا، کرسی پر بیٹھ، مقام محمود پر بیٹھ۔ حضور کہے گا یہ مولا میری امت کو بخش دے، میری امت کو معاف کر دے۔
ہے حضور فرماتے ہیں میں سجدے میں چلا جاؤں گا رب فرمایا کیسا راستے مصطفیٰ چہرے کو اٹھاؤ اپنے چہرے کو اٹھاؤ حضور فرماتے ہیں میں چہرے کو اٹھاؤں گا حدیث میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں میں اللہ کی ایسی حمد بیان کروں گا اللہ حمد سنے گا سن کر کے مصطفیٰ چہرے کو اٹھا اپنے چہرے کو اٹھا چہرے کو سجدے میں رکھ چہرے کو اٹھا کھڑا ہو مقام محمود پر بیٹھ حضور کہے گے مولا میری امت کو بخش دو میری امت کو معاف کر دو رب فرماتا ہے امام بخاری میں جب توحید کا بات شاہ پر یاد ختم کیا کہا اللہ فرماتا ہے مصطفیٰ مجھے قسم ہے اپنی کی بڑائی کی شمولیت کی رب العالمین کی خدا نے کی رب الجلال کی عظمت کی شان کی مقام کی عظمت کی مجھے قسم ہے مصطفیٰ جہاں ساری زندگی جس میں ایک ہی مرتبہ میں تجھے مار کر تیرا کلمہ پڑھا رسول اللہ کو آگے پھر سجدے میں چلا کیوں حضور کی شفاعت اور دین ہے مقام محمود اور دین ہے یہ باتیں کو سمجھیا حضور کی رحمت اور دین ہے شفاعت اور دین ہے مقام محمود اور دین ہے ابھی تک آپ نے حضور کا مقام محمود کا مقام نہیں سنا اللہ کہہ رہا ہے مصطفیٰ مقام محمود پر بیٹھ حضور کہیں گے یہ مولا میری امت کو بخش دو رب فرمائے گا قرآن کی یاد ہے وَعَلَى سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ مصطفیٰ آپ مقام محمود پر بیٹھے جو آپ کہیں گے جتنا آپ کہیں گے جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے اتنی دیر تک یہ دعوت ختم نہیں ہوگی وَعَلَى سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ حضور فرماتے ہیں یا رسول اللہ مولا کی حکمت کو بخش دے ایک صحابی وَعَلَى سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ مصطفیٰ کی نگاہ عدالت برخاست نہیں ہوگی جب تک آپ کو آپ کی امت کے راضی نہ کر دیا یعنی کہ یہ ترجمہ ہر آدمی کرتا ہے اس میں ایک صحابی کھڑے ہوئے اور اس کے بعد رسول اللہ حضور آپ فرما دیا کب راضی ہوگی حضور آپ کب راضی ہوگی حضور نے مقام محمود کا نہیں رکھے شفاعت ہوگی سفارش ہوگی جنت میں دو قسم کے لوگ بیٹھیں گے ایک وہ لوگ ہوں گے جو نیک ہیں ولی ہیں صالحین ہیں اہل بیت ہیں صحابہ کرام ہیں اللہ کے نیک ولی ہیں وہ لوگ اللہ کی رحمت سے وہ تھے تو انہیں عمل ایسے تھے جو جنت کے لائق تھے
وہ اللہ کی رحمت سے جنت میں وہ اللہ کی رحمت سے جنت میں چلے جائیں گے. اور دوسرے وہ لوگ جو گناہ گار ہوئے جنہیں اپنے عملوں کی وجہ سے دوزخ میں چلے جائیں گے وہ حضور کی شفاعت سے جنت میں جائیں گے. نیک لوگ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے. گناہ گار لوگ جو ہیں وہ حضور کی شفاعت سے جنت میں جائیں گے. سمجھ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جو نیک لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب سے اللہ نے وعدہ کیا کہ 70,000 بغیر حساب کتاب کے حضور کے کام ہے. حضور کے کام میرا یہ کام ہے ایک کے ساتھ 70,000 یہ بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے. وہ اللہ کی رحمت سے جائیں گے. وہ اللہ کی رحمت سے جائیں گے. اور جو لوگ گناہ گار ہیں وہ حضور کی شفاعت سے جائیں گے. آج ہم شفاعت میں نکل ہے قیامت کے دن پتہ چل جائے گا ہم حضور کی شفاعت ہے. شفاعت کے حضور فرماتے ہیں کہ میں آپ کے سجدے میں چلا جاؤں گا. ایک صحابی نے کیا حضور آپ کب راضی ہیں؟ آپ کب راضی ہیں؟ حضور نے فرمایا اللہ کی قسم میں اتنی دیر تک راضی نہیں ہوں گا جتنی دیر تک میرا ایک امتی جنت میں نہ چلا جائے. جتنی دیر تک میرا ایک امتی جنت میں چلا جائے. اب پتہ کیا چلا پیچھے کون رہیں گے؟ وہی رہیں گے جنہوں نے حضور سے دعوت کی, حضور سے بغض کیا, حضور کے صحابہ سے بغض کیا, حضور کی اہل بیت سے بغض کیا. وہ لوگ سدا دوزخ میں رہیں گے. تم لوگ خوش قسمت ہو یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والے, لبیک کے نعرے لگانے والے, منصب پر نہیں جن پکڑتم کے نعرے لگانے والے, یا رسول اللہ نعت پڑھنے والے, میلاد پڑھنے والے, راتوں کو جاگنے والے, نافلوں کو جاگنے والے. حضور فرماتے ہیں اتنی دیر تک مقام محمود پر نہیں بیٹھوں گا جتنی دیر تک ایک میرا امتی جب تک دوزخ سے باہر نہ آتا. اب اس میں ہر کوئی حیران ہوگا کہ انبیاء نور کے ممبروں پر ہوں گے. حدیث میں ہے اللہ کے ولی نور کے ممبر پر ہوں گے, ممبروں پر ہوگا, اعلیٰ سے اعلیٰ کرسی پر ہوگا. سب لوگ حیران ہوں گے. اللہ کے عرش کے اوپر ایک اسٹیج کے اوپر ایک عالیشان کرسی ہے اور کرسی کے ساتھ ایک عالیشان بڑی خوبصورت کرسی ہے. اس جلسے کی صدارت اللہ تعالیٰ کر رہا ہوگا. روز قیامت والے دن اس جو روز محشر کا دن ہوگا اس کی صدارت اللہ کے ہاتھ میں ہوگی اور اس دن کا مہمان خصوصی حضور مہمان خصوصی ہوگی. اللہ کی زیر صدارت یہ اجلاس ہو رہا ہوگا اور مہمان خصوصی حضور ہوں گے. صحابی اللہ کب راضی ہوں گے کہ جتنی دیر تک میرا ایک امتی جنت میں چلا جائے راضی نہیں ہوگا. حضور فرماتے ہیں کہ ایک امتی نکال کر میں جنت میں نکل بیٹھوں گا پھر میں مقام محمود پر بیٹھوں گا. یہ اللہ کا نام ہے, حضور کا مقام ہے. سبحان اللہ. اللہ کا نام ہے, حضور کا مقام ہے. اب آگے سنیں سب لوگ جنت کے دروازے پر, جنت کا دروازہ بند, دروازہ نہیں کھلے گا. حضور جائیں گے دروازے کو دستک دیں گے. آگے اس میں ہے حضور فرماتے ہیں کہ میں جاؤں گا جا کر جنت کے دروازے پر کھڑکھڑاؤں گا. اندر سے الجنتی یوم القیامت, میں قیامت کے دن جنت کے دروازے کے قریب جاؤں گا, دروازہ کھڑکھڑاؤں گا. اندر سے دربار بولے من انتا, آپ بولے فاقول محمد میں محمد رسول اللہ. اسی وقت لوگوں کے ساتھ چلا ہوگا فرشتے کے ساتھ کہ اگر کہے گا حضور اللہ کا مجھے حکم یہ ہے کہ
آدم آ جائے دروازہ نہیں نوح آ جائے دروازہ نہیں عیسیٰ آ جائے دروازہ نہیں ابراہیم 1,24,000 اپنے آپ میں سے کوئی بھی آ جائے دروازہ نہیں کھولنا کب کھولنا ہے جب میرا مصطفیٰ آ جائے پھر دروازہ حضور جب آئے تو وہ فرشتہ حدیث میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں کہ جنت کا دروازہ پہلے نہیں میں آؤں گا تو دروازہ کہا ہے جب آمنہ کا نام آئے میرا حبیب آئے میرا محبوب آئے اور حدیث میں آدم آئے نوح آئے ابراہیم موسیٰ عیسیٰ 1,24,000 انبیاء جتنے بھی آئے دروازہ نہیں کھولتا جب تک میرا محبوب نہ آئے حضور فرماتے ہیں کہ میں جاؤں گا جا کر دروازہ چڑھاؤں گا حضور فرماتے ہیں کہ جب دروازہ کھلے گا دروازہ جب کھلے گا تو فرمایا کہ اس وقت اللہ کی عزت کی قسم اللہ خود سامنے کھڑا ہو کر میرا استقبال کرے گا کہ جنت میں داخل پہلے مقام میں محمد عرش پر ملا تھا جب جنت کا دروازہ کھلا تو اللہ سامنے سارے فرشتوں کے ساتھ فرشتے سب کہتے ہیں حضور آج تک ہم کسی کے پروٹوکول کے لیے کھڑے نہیں اور نہ ہی ہم نے کبھی کسی کے لیے کھڑے ہونا ہے ہماری بڑی شان ہے بڑا مقام ہے اللہ خود اور سارے فرشتے رسول کو پروٹوکول کے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھڑا ہو کر رسول کا استقبال کرے گا رسول جنت میں جائیں گے اب جنت میں جائیں گے اب سفارش کی شفاعت کی ضرورت ہے کہ نہیں اب بھی ضرورت ہے لوگ سب جنت میں پہلے تو میں نے آپ کو بات نہیں سنائی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم آئے گی وہ پوچھیں گے تم کون ہو وہ کہیں گے جنتی وہ کہیں جنتی تو ہو تو جنت کے پاس آئے ہو لیکن بتاؤ تو کس کی مطلب ہو کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی عیسوی ہے وہ کہیں گے صاحب ابھی جانت ہے سب سے پہلے مسلم ہم کے جنت ہو سبحان اللہ نوح علیہ السلام کی امت آئے گی آدم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سب کی امتیں سے آئے سب سے رسول کے سب کے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ قادسانی حضور کی اتنی شان سن کے کہ حضور کے لیے سب کچھ ہے کہاں سب امتیں ایک طرف ہو جائیں گی کہاں سب سے پہلے میرے حضور کی ساری امت جائے گی اس کے بعد دوسری امتیں جائیں گی وہ فرماتے ہیں کہ جب وہ جنت میں سب جائیں گے اب سب جنت میں آ گئے اب کی شفاعت کی ضرورت ہے اب بھی ضرورت ہے تو کیا ضرورت ہے جو لوگ دوزخ میں جا کر حضور نے ان کو دوزخ میں سے نکالا ان کے چہرے کالے سفید ہوں گے کالے رنگ کے چہرے ہوں گے تو لوگ ان کو کہیں گے کہ یہ وہ لوگ آ رہے ہیں جو پہلے دوزخ میں گئے اب جنت میں آئے ہیں یہ بحث ایسا ہوتا ہے یا بنا رہے ہوتے لوگ چھیڑتے رہیں گے کچھ جہاں سے گزریں گے لوگ کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو دوزخ میں گئے اور حضور کی شفاعت سے جنت میں آ رہے وہ کہیں گے حضور ہمارے اوپر سے یہ دھاپ کو ختم کرے یہ دھاپ کو ختم کرے تو حضور پھر سفارش کریں گے یا اللہ ان کو ایسا کر دے جو غیر صاحب بتا کے جنت میں آئے ہیں ان کو بھی ایسا کر دے حضور پھر سفارش کریں گے ان کے رنگ بھی ایسے ہی ہو جائیں گے جیسے پہلے لوگ بغیر صاحب بتا کے جنت سے آئے اب بتائیں آپ کی سفارش کی ضرورت ہے کہ نہیں اب کی ضرورت ہے اب کیا ضرورت کہ جنت میں آ گئے مقام بھی مل گیا شان بھی مل گئی اور ایک ایسے ہو گئے حضور کہیں گے فرمائیں گے مولا سب کو انہیں جنت و کامل دی اب میری وجہ سے جس چیز کا جو درجہ ہے اس کو اور درجہ عطا کر دے اس کو ایک درجہ عطا کر دیا جائے گا آج حضور کا عشق اپنے در ڈالے اللہ کی عزت کی قسم میں یہ نہیں کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ بے نمازی یہ بے نماز پڑھے حضور کی عشق
روزے رکھے حضور یہ شروع کرے. میں نہیں یہ کہتا کہ مسجد تینوں منزلیں بڑی تھی اور سڑک بڑی تھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح بچائے گا. نہیں, حضور کا عشق کو بچائے گا. حضور کی وجہ سے ہم لوگ بچیں گے, حضور کی محبت سے بچیں گے. اور کوئی چیز اگر نماز میں بچا سکتی تو جو عبداللہ بن ابی جو نمازیں پڑھتا تھا وہ دوزخ میں جاتا. نمازیں اگر بچا سکتی تو بڑے بڑے لوگ جو تبلیغ کرتے پھرتے ہیں وہ دوزخ میں رہ جاتے. بڑے بڑے حاجی جو دوزخ میں جائیں گے حج کو نہ بچا سکتا. اگر کوئی چیز بچانے والی ہے اللہ کی سچی قسم, ایک آدمی فرشتے کی سیٹ پر اس کو دوزخ کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے. آدم علیہ السلام کہے گا حضور آپ کا وہ نبی, اس کو گھسیٹ کر فرشتے لے کر جا رہے ہیں. حضور اس کے پاس جائیں گے, وہ کہیں گے حضور ترازو کو تولا ہے. ترازو شریف کی حدیث ہے, حضرت انس فرماتے ہیں ترازو کو تولا ہے, اس کی نیکی کم ہے, بدی زیادہ ہے, اللہ کا حکم یہ ہے, یاد دوستی ہے. حضور فرماتے ہیں اس کا ترازو کو تولا, دوبارہ پھر تولا جائے گا. اس کی نیکی کم, بدیوں زیادہ. حضور کی دوستی ہے, یہ اللہ کا قانون ہے, یہ اللہ کا شرط ہے, قانون ہے. یہ شیعہ کہتے ہیں یہ دوزخ میں جائے گا. حضور فرماتے ہیں حدیث میں حضور اپنی جیب میں سے ایک چیز نکال کر سنا ہے. یہ میں نے 10 روپے نکالے, آپ نے دیکھ لیا 10 روپے, تو اس کو جو روپیہ نکلے گا نا اس کا نہیں پتا ہوگا یہ روپیہ کیا ہے. اس کو نکال کر ڈالیں گے ترازو کا پلڑا زیادہ, اسی وقت فرشتے کی اس کی نیکی زیادہ ہے تو اس کی نمازوں تک جائے گا, پیٹ کے ٹوٹ جائیں گی, جنتی نماز پڑھاتے رہے گا. حضور دوسرے کی طرف جائیں گے, وہ آدمی پیچھے بھاگے گا, دوڑے گا, یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے. کہ وہ کہے گا آپ کون ہیں جس نے اتنی بڑی بڑی آفت کو ٹال دیا, مجھے جنت میں کر دیا. حضور نے فرمایا تو جانتا نہیں میں خدا نبی ہوں. حضور کون سی نیکی, کہا دنیا میں ایک مرتبہ میں نے کو تمہیں ضرور پڑا تھا, کہا تو ضرور کی نیکی میں نے سوال کر رکھی تھی, آج وہ نیکی کام آ گئی. ذہن رکھے جو کوئی بھی نیکی آپ نے حضور کے لیے کی ہے, میرا یہ موضوع تو نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتاتا اطاعت رسول چیز کیا ہے. اور اگر کبھی زندگی نے ساتھ دیا تو اطاعت رسول کے بارے میں سناؤ تو آپ کو پتہ چلے. اللہ فرماتا ہے تمہاری نیکی قبول ہی وہی ہے جس میں حضور کی محبت اور اطاعت ہے. اس کے علاوہ نہ تمہارا حج قبول ہے, نہ نمازیں قبول ہے, نہ روزے قبول ہے. یہ میری بات نہیں, یہ اللہ کی بات ہے. جس میں حضور کی اطاعت ہے, حضور کی محبت ہے, وہی چیز قبول ہے. حضور فرماتے ہیں کہ میری ساری امت جب حضور معراج پر گئی تو اللہ سے وعدہ لیا مولا میری ساری امت کو بخش دے معراج. اور حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاضر نبی کو ایک دعا دی کہ وہ دعا مانگے, اس کی دعا قبول کر لی جائے گی. کہا کہ ہر نبی نے وہ دعا مانگی اور اس کی دنیا میں قبول ہوگی. اللہ نے مجھے دی اور میں نے مسلمان کر دی. قیامت کے دن امت کی شفاعت کے لیے, امت کی شفاعت کے لیے حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن میں وہ دعا اس وقت مانگوں گا امت کی شفاعت کے لیے وہ دعا قبول کروں. بس یہی زندگی کا مقصد ہے. آپ کا, میرا, سب کا, ہر کوئی مقصد, کوئی اہل حدیث ہے, کوئی دیوبندی ہے, کوئی شیعہ ہے. میں یہ نہیں کہتا خود اس کو کا اندازہ لگائیں. کوئی صحابہ کو بکواس کرتا ہے, کوئی اہل بیت کو نہیں چھوڑتا, کوئی نبی کو نہیں مانتا. واحد ایک جماعت ہے اہل سنت جماعت جو نبیوں کو, اہل بیت کو, صحابہ کو, حضور کو, اللہ کو, چار کتابوں کو, فرشتوں کو, قیامت کو, حضور کے میلاد کو, مراشد کو, شبرات کو, ولیوں کو, سب کو مانتا ہے. وہ جماعت اہل سنت جماعت ہے. اللہ کی عزت کی قسم اگر آپ لوگ کسی شیعہ کے گھر پیدا ہوتے ہیں, کسی دیوبندی کے گھر پیدا
کسی عیسائی بھی کرتا تھا، کسی وہابی بھی کرتا تھا، سب سے پہلے اللہ کا یہ شکر ادا کرے کہ آپ سنیوں کے گھر میں ہیں۔ یہ سب سے بڑا جو عذاب ہے کہ آپ سنیوں کے گھر میں تھا، اور جب مسئلہ میں آئے وہ شکرانے کے لفظ یہ پڑا کرے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم سنیوں کے گھر میں پیدا کیا، تیرا شکر ہے کہ ہم نے محبوب کے گھر میں امت میں پیدا کیا۔ شکر ادا کریں، جب یہ آپ شکر ادا کرتے رہیں گے تو پھر آپ دنیا میں سے سنی جائیں۔ یہ تو کوئی ایسا بدبخت آپ کے ایمان میں نکال کرے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جس چیز کا آپ شکر ادا کرتا رہے وہ چیز اللہ کو اس کو عطا دے گا کرتا ہے۔ اگر کسی بھی چیز کی آپ قدر نہ کریں تو وہ چیز اللہ آپ سے واپس نہیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا،